مدینے کے اندر ایک شخص تھا جس کا کام گانے اور بجانے کا تھا۔ پوری زندگی اس کا یہی مشغلہ تھا، گانا اور بجانا، اسی سے اس کا کھانا پینا، سارا اس کا انتظام اسی سے تھا۔ اس کی آواز بڑی سریلی تھی، بڑی لچکدار تھی۔ لوگ اس کے گانے کو سن کر اس کو انعام دیتے، روپیہ پیسہ اس سے کچھ کو ملتا، اس سے اس کا گزارا ہوتا۔ زندگی گزرتی رہی، دھیرے دھیرے جوانی ختم ہوئی، بڑھاپا شروع ہو گیا۔ جب بڑھاپا آ پکڑا تو بڑھاپے میں آواز اس کی خراب ہو گئی، پھٹی ڈھول کی طرح ہو گئی۔ اب وہ شخص جو ہے پریشان، اب گانے کے اندر وہ لچک نہیں تھی، وہ آواز میں کشش نہیں تھی جس سے لوگ اسے روپیہ پیسہ دیں، انعام دیں، جس سے اس کا گزارا ہو سکے۔ وہ شخص جب لاچار ہو گیا، بھوکے مرنے لگا، پریشان ہو گیا، حیران ہو گیا۔ اب نہ کھانے کا ٹھکانہ، نہ پینے کا ٹھکانہ، چاروں طرف سے مایوس ہو کر کے جنت البقیع کے اندر جاتا ہے، اور جنت البقیع کے اندر چاروں طرف دیکھتے دیکھتے اسے ایک پرانی بوسیدہ قبر نظر آتی ہے جو گری ہوئی ہے۔ اس قبر کے اندر وہ لیٹ جاتا ہے، اور لیٹنے کے بعد ادھر دیکھتا ہے، ادھر دیکھتا ہے، پھر آسمان کی طرف نگاہ دوڑاتا ہے اور اپنے رب سے کہتا ہے کہ میرے رب، میری پوری زندگی تیری نافرمانی میں گزرتی رہی، اور جب تک میری آواز میں کشش تھی، لوگ مجھے کھلاتے رہے، پلاتے رہے، انعام دیتے رہے، پیسہ دیتے رہے۔ اب میری آواز خراب ہو گئی، کھانے کے لالے پڑ گئے، اب میں بھوکے مر رہا ہوں۔ میرے رب، یا تو میرے کھانے کا انتظام فرما دے، یا میں اس قبر کے اندر لیٹا ہوا ہوں، یا مجھے اٹھا لے۔ میرے محترم بھائیو، اللہ کی رحمت اتنی وسیع ہے، اللہ کی رحمت اتنی وسیع ہے کہ ایک شخص پوری زندگی نافرمانی کرتا رہا، اور آخری وقت میں جب اس نے رب کو پکارا تو رب کی رحمت جوش میں آئی، اور سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی شخصیت کی دور خلافت ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوپہر کے وقت میں سوئے ہوئے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے الہام کیا، اور الہام کرنے کے بعد سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ عمر جاؤ، اور جنت البقیع کے اندر میرا ایک بندہ مجھ سے جو ہے کھانا مانگ رہا ہے، روٹی مانگ رہا ہے، جاؤ اس کے کھانے پینے کا بندوبست کرو۔ تو قربان جائیے، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنت البقیع کے اندر ننگے پاؤں بھاگے آئے۔ گرمی کا موسم، دوڑے آئے، چاروں طرف دیکھنا شروع کیا، جھانکنا شروع کیا، لیکن وہ بوڑھا شخص کہیں نظر نہیں آتا ہے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب بوسیدہ قبروں میں نگاہ ڈالنے لگے تو پتہ یہ چلا کہ ایک بوسیدہ قبر ہے جس کے اندر گڈھا ہو گیا ہے، گری ہوئی ہے، اس میں وہ شخص لیٹا ہوا ہے۔ جب ان کی نگاہ پڑی تو مارے خوف سے وہ گویا جو ہے، مدینے کا جو گویا تھا، وہ گائک تھا، وہ تھر تھر کانپنے لگا۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ گھبرا نہیں، جس رب سے تو مانگ رہا ہے اسی رب نے مجھے تیرے کھانے پینے کا انتظام کرنے کے لیے بھیجا ہے۔ چل، میں تیرا جو ہے بیت المال سے تیرے کھانے پینے کا انتظام کرتا ہوں۔ چنانچہ اس شخص نے یہ کہا کہ اے عمر، جس رب کی میں نافرمانی پوری زندگی کرتا رہا، اس رب کو میں نے کبھی یاد نہیں کیا۔ آج میں نے بڑھاپے میں، آخری وقت میں، آخری سہارے میں، جبکہ دنیا کا سارا سہارا ٹوٹ گیا، تو میں نے اپنے رب سے روٹی مانگا تو اس رب نے میرے لیے روٹی کا انتظام کیا۔ آپ سب سے پہلے مجھے کلمہ پڑھائیں، اس کے بعد میرے کھانے پینے کا انتظام کریں۔ میرے محترم بھائی اور دوستو، اللہ کی رحمت اتنی وسیع ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کا انتظار کرتا ہے
کہ انسان جو ہے پوری زندگی گناہ کرتا ہے. سمندر جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے فریاد کرتا ہے کہ یا اللہ مجھے حکم دے کہ میں تیرے نافرمان بندوں کو اپنے اندر غرق کر دوں. زمین فریاد کرتی کہ اللہ مجھے حکم دے تاکہ میں تیرے نافرمان بندوں کو اپنے اندر دھسا دوں. پہاڑ جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے فریاد کرتا ہے کہ یا اللہ تو مجھے حکم دے کہ میں تیرے نافرمان بندوں کا سر کچل دوں. آئے دن یہ فریادیں ہوتی رہتی ہیں، لیکن رب کہتا ہے دعو لعبدی، میرے بندے کو میرے حال پر چھوڑ دو، میں اس کا انتظار کروں گا. شاید آج نہیں کل وہ میرے پاس آئے اور آ کر کے مجھ سے کہے کہ میرے رب مجھے معاف فرما دے. میرے عزت اور میرے جلال کی قسم، ایک مرتبہ اگر میرا بندہ بوجھل قدموں سے میرے پاس آ گیا اور آ کر کے اس نے مجھ سے کہہ دیا کہ میرے رب مجھے معاف فرما دے، تو میری عزت اور میرے جلال کی قسم میں اس کے سارے گناہوں پر پانی پھیر دوں گا. جزاک اللہ خیر.